السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کے آئی ہوں۔ خوف ہراس کی پگڈنڈی پہ محو پرواز اپنی نوعیت کی ہیبت ناک اور حیرت ناک کہانی۔ بوٹا عرف کالا بہت پریشان تھا، اس کی خونی حسینہ۔ بوٹا عرف کالا بہت پریشان تھا، اس کی پریشانی بھی برحق تھی۔ اس کے تمام ہم عمر لڑکوں کی شادی ہو چکی تھی، اب صرف وہی کنوارا بچا تھا۔ اس کا گاؤں پہاڑوں میں گھرا ہوا بہت خوبصورت سرسبز وادی میں بہتی ندی کے کنارے بہت دلکش نظارہ پیش کرتا تھا۔ بہترین آب و ہوا کی وجہ سے یہاں کے باشندے خوبصورت، گورے، صحت مند، دلکش نقوش کے مالک ہوتے تھے۔ انہیں خصوصیت کی بنا پر پورے ملک سے زیادہ حسین و ممتاز رکھتے تھے۔ قسمت کی بات ہے، اتنے حسین لوگوں میں بوٹا کالی رنگت کے ساتھ پیدا ہوا۔ حالانکہ اس کے نقوش بہت خوبصورت اور صحت اچھی تھی، مگر کالی رنگت اسے دوسروں سے ممتاز کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ کالا اچھا، رحم دل اور ہمدرد قسم کا لڑکا تھا۔ سوائے گوری رنگت کے اس میں سارے گن موجود تھے۔ سب اس کی تعریف کرتے تھے، مگر رشتہ دینے سے سب انکاری تھے۔ کالا، جس کا اصل نام بوٹا تھا، مگر کالی رنگت کی وجہ سے سارے گاؤں والے اسے کالے کے نام سے مشہور تھا۔ غریبوں کا ساتھی، بیواؤں یتیموں کا ہمدرد، بہنوں کا بھائی، غیرت مند اور سب کا احترام کرنے والا لڑکا تھا۔ گاؤں کی رسم کے مطابق اس کی شادی کسی اور علاقے میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ شنو گاؤں کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ کالا اسے چاہنے لگا، مگر شنو اسے گھانس نہیں ڈالتی تھی۔ ایک دو بار کالے نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ حقارت اور غصے سے بولی، اچھا تو اب تو بھی مجھ سے محبت کرو گے؟ ابے جا کر آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھ، بڑا آیا پیغام محبت لے کر۔ اس کے بعد اگر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا اور کوئی نہ ہوگا۔ ایک دن شنو کا اکلوتا بھائی ندی میں نہا رہا تھا کہ اچانک ڈوبنے لگا۔ اس منظر کو گاؤں کے بہت سارے بہادر نوجوان دیکھ رہے تھے۔ شنو بھی موجود تھی، جو مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہی تھی، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اتنے میں کالا بھی وہاں پہنچ گیا اور فوراً شنو کے بھائی کو بچانے کے لیے ندی میں کود گیا۔ کافی جد و جہد کے بعد وہ اسے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے کارنامے کو پورے گاؤں میں سراہا گیا۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ وہ شنو کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ اس کا صرف وہم تھا، کیونکہ شنو نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ اس کی بے عزتی کر ڈالی۔ کالے کو اس بات کا شدید دکھ ہوا۔ اسے احساس محرومی، احساس کمتری نے آن گھیرا اور وہ اپنی زمینوں پہ بنی حویلی، جو گاؤں سے کافی فاصلے پہ تھی، میں رہنے لگا۔ وہ لوگوں سے بالکل کٹ چکا تھا۔ سارا دن فصلوں میں کام کرتا اور رات کو سونے کے لیے حویلی میں چلا جاتا۔ اب وہ اکثر پریشان اور کھویا سا رہنے لگا تھا۔ گھنٹوں غمگین گانے سنتا رہتا، جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں، دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، جانے کہاں گئے وہ دن، زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی، اس دل میں کیا رکھا ہے، تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم۔ آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے پسندیدہ گانے تھے، جنہیں وہ بار بار سنتا، غم فراق میں تڑپتا رہتا۔ گرمی کے موسم میں ایک شام ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پہ گہرے بادل چھا گئے، ہلکی بوندا باندی کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی۔ کالے کو ایسا موسم بہت پسند تھا، مگر جب انسان اندر سے خوش نہ ہو تو باہر کا موسم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ بھی حیران ہوا کہ اتنی تیز بارش میں بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس نے حیرانی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی، سرخ پھولدار کپڑوں میں ملبوس اور بارش سے مکمل بھیگی۔ وہ دوپٹے سے آواز اوپر سے اس کا انگ واضح نظر آ رہا تھا، جو سونے پہ سہاگے کے مترادف تھا۔ کالا اسے مسلسل تک رہا تھا، پھر وہ حسینہ خاموشی توڑتی ہوئی بولی، کیا مجھے اندر آنے کو نہیں بولو گے؟ کالا فوراً خوشی سے بولا، کیوں نہیں، آئیں، تشریف لائیں۔ آپ کون ہیں؟ اس وقت یہاں
اندر آ کے وہ حسین چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، دراصل میں مسافر ہوں، مرکزی سڑک پہ سفر کر رہی تھی کہ تیز بارش اور زبردست طوفان کی وجہ سے بس خراب ہو گئی۔ مسافروں میں صرف میں ہی واحد لڑکی تھی۔ بس تو صبح ٹھیک ہوتی، اس لیے میں نے اپنے آپ کی حویلی کا رخ کر لیا، شاید کوئی مرد مل جائے۔ کالا اس حسن کی دیوی کو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ کالے نے اس کے لیے کھانے کے لیے جو کچھ موجود تھا سامنے رکھ دیا اور چائے بھی بنائی، مگر حسینہ کھانے میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ کالا سمجھا شاید امیر گھرانے کی ہونے کی وجہ سے اسے غریبوں کا کھانا پسند نہیں آ رہا، مگر بات دراصل کچھ اور ہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آپس میں گھل مل گئے۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک ہی بستر پہ گئے۔ کالا حیران تھا کہ حسین اجنبی لڑکی جس کا نام عنبر تھا، جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنی جلدی کیسے اس کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا نام عنبر بتایا، پھر عنبر نے اسے بتایا کہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت عرصہ قبل ہی اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا چچا اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ گھر سے بھاگ آئی ہے اور اب وہ اس کے پاس ہے۔ بجلی کڑک رہی تھی، بارش اور زیادہ تیزی سے برسنے لگی۔ اتنے سہانے موسم میں جب ایک خوبصورت اور جوانی سے بھرپور حسینہ باہوں میں ہو تو کسی نوجوان کو اور کیا چاہیے۔ پھر کالے نے عنبر کی رضامندی کو بھانپتے ہوئے دوری نہ رہنے دی۔ کوئی آج اتنے قریب آؤ کہ میں تم میں سما جاؤں، تم مجھ میں سما جاؤ، گانا لگایا اور اسے پکڑ کے پیار کرنے لگا۔ آسمان پہ بجلی کڑک رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ان دونوں کے سینے میں بھی ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ پھر کالے نے یہ شعر کہتے ہوئے بلب بند کر دیا، آج شب وصل سے گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کے بز میں کیا کام جلنے والوں کا۔ پھر دونوں نے جذبات کی تمام حدوں کو نہ صرف پار کیا بلکہ ایک دوسرے کے جسموں سے خوب فیض یاب ہوئے۔ کالے نے اس کی ہر ممکن خدمت کی۔ اتفاق سے ان دنوں بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی جو تقریباً 14 روز تک جاری رہی۔ عنبر کالے سے بہت پیار اور شفقت سے پیش آتی اور اسے ہر طرح سے مکمل خوش رکھتی۔ دونوں اکٹھا جینے مرنے کے وعدے کرتے اور قسمیں اٹھاتے۔ کالے کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بیچارہ تو پہلے ہی اپنوں کا دھتکارا ہوا تھا۔ وہ عنبر کے پیار و حسن و شباب میں مکمل طور پہ کھو گیا۔ کالے نے واضح محسوس کیا تھا کہ عنبر یا تو کھاتی نہیں، اگر کھاتی بھی ہے تو انتہائی کم۔ وہ ہر وقت پریشان اور الجھی سی رہتی ہے۔ یہ بات کالے کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ وہ اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر عنبر کسی طرح خوش نہ ہوتی۔ البتہ عنبر اس کو خوش رکھنے اور اعتماد میں لینے کے لیے اس کی راتوں کو حسین سے حسین تر بناتی رہتی۔ کالا بھی اپنی جذباتی پیاس خوب بجھاتا۔ وہ ہر حال میں اپنی محبوبہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے عنبر کو اپنی قسم دے کے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تب عنبر نے کچھ ایسا کہہ ڈالا جس کا کالے نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ وہ بولی، میری جان، میرے دلبر، مجھے غلط مت سمجھنا، دراصل میرا تعلق ایک آدم خور اعصابی قبیلے سے ہے اور ہماری خوراک انسانی گوشت خون ہے، اور پچھلے ایک ہفتے سے مجھے میری خوراک نہیں ملی، اس لیے میرا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے، دل گھبراتا ہے۔ اگر کچھ دن اور مجھے خوراک نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ پہلے تو کالا اس کی حقیقت جان کے پریشان ہوا، مگر اتنی مشکل سے تو اسے کوئی چاہنے والی ملی تھی، اوپر سے اس حسینہ نے اپنے حسن و شباب کا نظارہ بھی اسے خوب کروایا تھا۔ اب وہ کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے دل بڑا کر کے اس کی خوراک کے انتظام کے لیے مشکل اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے وہ اپنے دوست بھولے کو ورغلا کے حویلی لے گیا، جسے دیکھتے ہی عنبر فوراً اس پہ جھپٹ پڑی اور اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر کے خون پینے لگی۔ بھولے کو محسوس ہوا جیسے کوئی پہاڑ اس پر گر گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں عنبر نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور مزے مزے سے اس کا گوشت کھانے لگی۔ اس کے حسین لبوں پہ لگا تازہ خون دیکھ کے ایک بار تو کالے کو بھی سانپ سونگھ گیا، مگر وہ محبت کے ہانٹوں مجبور تھا۔ عنبر نے پہلے اس کے سینے، بازو اور پیٹ کا گوشت خوب مزے سے کھایا اور ٹانگیں
اگلی خوراک یعنی صبح ناشتے کے لیے سنبھال کے رکھ لیں، جبکہ کالا ثبوت مٹانے کے لیے اس جگہ کو اچھی طرح صاف کرنے لگا۔ عنبر نے خوشی میں کالے کی یہ رات اتنی رنگین بنا دی جس کا کوئی انسان تصور ہی کر سکتا ہے۔ اگلے دن پورے گاؤں میں بھولے کی گمشدگی کا چرچا ہونے لگا، مگر کسی کا شک حویلی تک نہ پہنچا۔ پھر دھیرے دھیرے کالا مختلف بہانوں اور چالاکیوں سے عنبر کی خوراک کا ریگولر انتظام کرتا رہا۔ جب گاؤں میں غائب ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پولیس سے رابطہ کیا گیا، مگر حیرت انگیز طور پہ عنبر صرف نوجوانوں کا خون پیتی اور گوشت کھاتی تھی۔ پولیس اور گاؤں والوں نے اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی پورے گاؤں کے گرد سخت پہرہ لگا دیا۔ اس صورتحال میں عنبر کی حالت خراب ہو گئی اور وہ سخت پریشان رہنے لگی۔ کالا چاہتے ہوئے بھی اپنی محبوبہ کے لیے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے عنبر کا انگ انگ ٹوٹنے لگا، خوبصورت چہرہ مرجھانے لگا۔ کالا عنبر سے عشق کی حد تک محبت کرنے لگا تھا۔ عنبر کی خراب ہوتی حالت کالے سے نہ دیکھی جاتی۔ پھر بہت صحیح اور چالاکی سے وہ ایک اور شکار لانے میں کامیاب ہو گیا اور عنبر نے اس کا خون پینے کے بعد تھوڑا تھوڑا گوشت کھانے پہ اکتفا کیا۔ دوسری طرف پہرے میں مزید سختی کر دی گئی تھی کہ حویلی کے بالکل سامنے بھی کچھ پہرے دار تعینات کر دیے گئے تھے۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ کالا مکمل طور پہ بے بس ہو گیا۔ عنبر کا سر درد اور بھوک سے برا حال تھا۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے وہ بیڈ پہ لیٹ گئی تھی، یہاں تک کہ اس سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ کالا اس کے پاس بیٹھ کے تسلیاں دینے لگا کہ میری جان صبر کرو، بس چند دنوں کی بات ہے، حالات پھر جلدی بہتر ہو جائیں گے اور میں پھر سے پہلے کی طرح تمہاری خوراک مہیا کیا کروں گا۔ پولیس انسپکٹر کا کہنا ہے کہ وہ تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس معاملے کو حل نہیں کر لیتے، مگر عنبر کی بے چینی، نشہ اور بھوک حد سے بڑھنے لگی۔ کالا اس کے نرم ملائم بالوں اور گورے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اور تسلیاں دیتا سو گیا۔ آدھی رات تک عنبر نے صبر سے کام لیا، لیکن جب نشہ حد سے زیادہ تنگ کرنے لگا تو اس نے ایسا فیصلہ کیا جو غیر مناسب اور خلاف توقع تھا۔ اس نے اپنے نوکیلے اور تیز دانت کالے کی گردن میں پیوست کر دیے تو کالا درد سے تڑپتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اپنی محبوبہ کی طاقتور باہوں سے آزاد ہونے میں ناکام رہا۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر تسلی سے عنبر نے کالے کا گوشت کھا لیا۔ اتنا لذیذ، صحت مند گوشت اور تازہ، مزیدار، خوش ذائقہ خون اس سے پہلے اسے کبھی میسر نہیں آیا تھا۔ مکمل طور پہ اس کو نگلنے کے بعد رات کو آخری پہر خاموشی سے وہ حویلی سے نکل کے کسی اور کالے کی تلاش میں چل پڑی۔ حویلی کے سامنے موجود تمام پہرے دار عنبر کا سایہ تک نہ دیکھ سکے۔ کچھ دن بعد جب پولیس نے محسوس کیا کہ کالا حویلی سے نکل نہیں رہا، تب انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور بدبو کے بھبھوکے میں انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں فرش پہ بکھری ہوئی تھیں۔ تمام تر کوششوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باوجود بھی پولیس اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام رہی۔ البتہ دوسرے نوجوانوں کی طرح کالے کا نام بھی گمشدگان کی لسٹ میں درج کر دیا گیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔